اتنا خوبصورت کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حسان بن خورشید۔ اب میں اپنے علماء کرام کا تعارف کرواؤں گی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید مفتی نور رحمانی صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز گفتگو، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ آغا جعفر علوی صاحب۔ بہت ہی شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ میرا دونوں شخصیات سے سوال ہے کہ کسی کی عیادت کرنے کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلے مفتی رحمانی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جہاں اللہ نے بندوں کے حقوق کی بات کی ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیچنگ آف اسلام، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کی ہے، وہاں یہ بتایا ایک مسلمان کا حق ہے کہ جب مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ وہ اس کی عیادت کے لیے جائے، اور احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک وہ اس کی عیادت میں مصروف رہتا ہے، وہ کیونکہ اللہ کی محبت میں بندے کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ خالق ہو کر بندے کے کام میں لگ جاتا ہے۔ جس طرح وہ بندے کی مشکلات کو دور کر رہا ہوتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمائے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، زندگی کا ایک مقصد بنا لیجیے، آپ جتنی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پہ اتنا خاص کرم کرے گا۔ اور بالخصوص طور پہ وہ مریض کہ جو دائمی مریض ہے، یا وہ مریض جو اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، ہاسپٹل میں ہوتا ہے، وہ پکارتا ہے کہ فلاں شخص کو بلا لو، فلاں شخص کو بلا لو، تو آپ یقین مانیں وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اس وقت آپ یہ بیہیویئر کریں کہ میرے پاس جب ٹائم ہوگا جب جاؤں گا۔ یاد رکھیے کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، مریض کی دعا ذہن میں رکھیے گا، مریض، مسافر، مظلوم یا والد، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہاتھوں کو اٹھا دیں، بلند کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اب جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ وہاں جائیں تو اس کو اچھے الفاظ سے تسلی دیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے تھے، یہ جو تمہیں بخار ہے، اس کو بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ جب بندے کو بخار ہوتا ہے، جس طرح نبی نے پھر فرمایا ایک صحابی کو، آپ نے لکڑی اٹھائی اور ایسے اس کو جھاڑا، جب لکڑی کو جھاڑا تو پتے گرنے شروع ہو گئے۔ میرے نبی نے کہا تمہیں جب بخار ہوا اور تم نے اس پہ صبر کیا، جس طرح اس سے پتے گرے ہیں، اللہ نے تمہارے گناہوں کو جھاڑ دیا، اللہ نے تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ جب مریض کے پاس جائیں تو اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ بحیثیت پاکستانی قوم بڑا عجیب لگے گا اور سننے والوں کو بھی، ہم تسلی دیتے ہیں۔ انداز کیا ہوتا ہے؟ یار ہماری فلاں گلی کے اندر نا ایک بندہ اسی مرض سے مرا تھا، وہ جو بیمار ہوتا ہے وہ مزید تکلیف میں آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی کی پریشانی کو بلند کریں گے، بڑھائیں گے، وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کی پریشانی، بیماری کو اٹھا کے آپ کو اس میں مبتلا نہ کر دے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے اس زبان سے اچھے الفاظوں کا انتخاب کریں، تاکہ اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ہماری زندگی کی مشکلات کو دور کرے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میری بہن میں یہ عرض کروں گا کہ بیماری جب آتی ہے کسی انسان پہ، بندہ مومن پہ، تو کچھ لوگوں کا یہ تصور، یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کوئی عذاب ہے اور رب کی پکڑ میں یہ آ گیا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک شخص نے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو کبھی بخار نہیں ہوا، آج تک مجھے بخار نہیں ہوا۔ تو آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جیسا بدبخت کوئی نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں بخار ہوتا تو تمہارے گناہ جھڑ جاتے اور تمہارے دامن میں نیکیاں آ جاتی۔ دیکھیے، عیادت کے حوالے سے میں عرض کروں کہ آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 3 دن متواتر ایک خاتون جو ہے وہ کچرا پھینکتی رہی ہے، کافرہ تھی، مشرکہ تھی۔ جب چوتھے دن آقا سرکار وہاں سے گزرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاتون نہیں ہے، وجہ پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے۔ آقا سرکار نے باقاعدہ اس کے دروازہ پہ دستک دی، حالانکہ وہ کافر ہے، مشرکہ ہے، دروازے پہ دستک دی اور اجازت طلب کی کہ میں تیرے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں۔ آقا سرکار تشریف لے گئے اور دیکھا کہ وہ بخار میں، تپ و لرزہ میں مبتلا ہے، گھبرا گئی۔ تو اس نے سمجھا کہ شاید نبی مجھ سے اپنا بدلہ لینے آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہرگز ایسا نہیں،
مجھے معلوم ہوا ہے کہ تجھے بخار ہے، تو میں تو تیری مزاج پرسی کرنے آیا ہوں۔ بلکہ آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی آیات پڑھ کر اس پر دم کیا، اس کا بخار دور ہوا، اور آقا کی اس اخلاق کی وجہ سے، مزاج پرسی کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دکھیوں کے دکھ سننے سے بڑے بڑے گناہان کبیرہ کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور کسی بیمار کی جب آپ مزاج پرسی کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کے گناہ جھڑتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے کسی بیمار کی مزاج پرسی کی اور اس کی خدمت کی، اس کی تواضع کی، اس نے 10 غلام آزاد کیے۔ آقا 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حج اکبر ادا کیا۔ جب بھی کسی کی مزاج پرسی کریں، میں ناظرین سے عرض کرتا ہوں کہ اس گھر کو تکلف نہ کرنے دیں، بلکہ آپ اپنے ساتھ کچھ پھل فروٹ لے کے جائیں اور کچھ کرنسی لے کے جائیں۔ خدا عالم علاج و معالجہ کروا کر ان کی مالی حیثیت جو ہے، مالی پوزیشن جو وہ کس نہج پہ پہنچ چکی ہے، بلکہ بیمار کے سرہانے کچھ کرنسی رکھ کے آئیں جس سے وہ اپنا علاج و معالجہ کرا سکیں۔ جی بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نور پریزنٹس باران رحمت پاورڈ بائی کوک ڈالڈا اینڈ والز، علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ اسی حوالے سے میں مفتی نور رحمانی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے لوگ جن کا کسی سے اختلاف ہو مگر پھر بھی وہ اختلاف کو ایک طرف رکھ کر دوسرے کی، اپنے دشمن کی یا جس سے ناراضگی تھی اس کی عیادت کو چلے جائیں، کیا انعام مقرر کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے خاطر معاف کرتے ہیں، اور ایک حدیث ہے کہ جو حق بجانب ہو اور حق ہونے کے باوجود وہ اپنا حق معاف کر دے، میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آپ اللہ سبحانہ اچھا میں آپ کو جتنے ناظرین ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ رونق ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت مند زندگی عطا کرے، تو میں ایک نسخہ اور وظیفہ بتاؤں؟ جی بالکل۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جو چاہتا ہے کہ چہرے پہ رونق ہو، لمبی عمر ہو، گھر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے، لوگوں کو اللہ کی خاطر معاف کر دے، مریضوں کی عیادت کرے، چہرہ بھی بارونق رہے گا، گھر میں بھی برکت رہے گی۔ اگر آپ دل کے اندر برا سوچتے رہیں گے، آپ کے دل کالا ہوتا رہے گا، وہ کالا چہرے پہ آتی رہے گی، باتوں میں خرابی آتی رہے گی، آپ لوگوں سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آپ اللہ سے دور ہوں گے اور جہنم کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو معاف کرتے رہیں گے، عطا کرتے رہیں گے، لوگوں کے قریب ہو جائیں گے، جنت کے قریب ہو جائیں گے، اللہ اس کے رسول کے قریب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ علامہ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ ایسی کون سی دعائیں ہیں جو مریض کو جلد صحت یاب کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میری بہن، سورہ الحمد جو ہے یہ ام الکتاب ہے، اور قرآن مجید کا یہ مرکز ہے سورہ الحمد۔ اگر اس کو کسی مریض پر، چاہے وہ مہلک امراض میں مبتلا ہو، 70 مرتبہ سورہ الحمد کو پڑھ کے دم کیا جائے اور اس کا پانی بھی دم کر کے پلایا جائے تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ خصوصاً بخار کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک دعا ہے جس کو دعائے نور کہا جاتا ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھا جائے بخار دور ہوتا ہے۔ یاسین کو پڑھا جائے، اس سے بھی مریض کو شفا ملتی ہے۔ خصوصاً ایک بہت بڑا عمل کہ صبح و شام مریض خود تسبیح کرے، یا اس پر کوئی عزیز یا اس کی والدہ بہن بھائی پڑھیں ایک تسبیح، یا سلام یا قدوس ہو۔ اس کے علاوہ اگر کینسر کے مرض میں، مہلک مرض میں انسان مبتلا ہے تو سورہ الحمد 7 مرتبہ، سورہ طارق 1 مرتبہ۔ سورہ طارق میں انسان کے جسم، ہڈیوں اور خون اور پٹھوں کا ذکر ہے، اس کی نوش و نما کا ذکر ہے۔ سورہ طارق 1 مرتبہ، سورہ والناس 1 مرتبہ، اور 7 سلام قرآن مجید میں وہ ضرور پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قول من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی آل یاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، سلام حی حتی مطلع الفجر۔ یہ پڑھیں، اس پہ دم کریں، انشاءاللہ وہ صحت یاب ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا۔ مفتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے
جو آپس میں لا تعلقی کر دیتے ہیں اور کسی کی بیماری کی اطلاع ملنے پر بھی وہ اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتے، اپنا غصہ اور انا نہیں چھوڑتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنہ قاطع او کما قال علیہ السلام، میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص قطع تعلق کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو تعلق ختم کرتا ہے وہ فساد کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا جو تعلق، اچھا یہاں بڑا عجیب معاملہ ہے، کتنا عجیب ہوتا ہے کہ جو بہن بھائی ہاتھ پکڑ کے بچے سے جوان ہوتے ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، پیار ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے، جائیداد کی وجہ سے یا کسی اور بری بات لگنے کی وجہ سے اعلان یہ ہوتا ہے کہ یہ مر بھی جائے نا، اس کی لاش بھی رکھی ہو نا، مجھے بتانا نہیں۔ اور بڑا عجیب منظر دیکھا کہ ایک گلی کونے پہ ایک بھائی، ایک گلی کے کونے پہ ایک بھائی، اس کا خون ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا تو اس بھائی کو توفیق نہیں ہے کہ وہ بھائی کے جنازے پہ آ جائے، اور بھائی کا جنازہ چلا جاتا ہے، مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، بعد میں رو رہے ہوتے ہیں مٹی ڈالتے ہوئے، کاش تو مٹی ڈالنے سے پہلے باتوں میں مٹی ڈال دیں۔ آپ باتوں میں مٹی ڈال دیں گے، رشتے برقرار رہیں گے۔ اور یہ زبان ہے، یہ زبان غصے کی حالت میں مضبوط سے مضبوط رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ خدا کے لیے غصے میں، اس طرح کہا نا مولا کائنات میں، غصے میں اس کو سنبھال لو، تم غصے میں اس کو سنبھال لو گے، اللہ تمہاری زندگی کو سنبھال لے گا۔ جی بالکل، مولا علیہ السلام کا ہی قول ہے کہ انسان ایک دکان ہے اور اس کی زبان ایک تالا کھلنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ اس لیے گفتگو میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ دونوں علماء کرام کا، علامہ آغا جعفر علوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، مفتی نور رحمانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ٹرانسمیشن کے اختتام میں نور رحمانی صاحب آپ کی دعا۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو زندگی غفلت میں گزر گئی اس کو معاف فرما، آنے والی زندگی تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کام سے تو راضی ہوتا ہے ہمیں وہ کام کرنے والا بنا، جس کام سے تو ناراض ہوتا ہے اللہ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، جو بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہے صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہے صاحب روزگار فرما، اور جن کا روزگار ہے ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں انہیں اچھے بر عطا فرما، ہماری زندگی میں سکون عطا فرما۔ اے اللہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما، ان مبارک لمحات کے صدقے میں اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔